صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا صلاتکم فإن صلاتکم معروضۃ علی او کما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی کتب له المثل القیرات او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ وہ رنگ لائی ہے تیری رحمت سرے محشر کے، بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، جمعے کے دن اللہ پاک نے جنت کو تخلیق فرمایا، قیامت جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی، لہٰذا جب جمعے کا دن ہو میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ابھی آپ زندہ حیات ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، آپ ہمارا درود سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، انما حرم اللہ علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب تم درود پڑھتے ہو میں نبی تمہارا درود سنتا بھی ہوں، میں نبی درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ کتب لہ مثل قراء، جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اصحاب رسول نے عرض کی، قیل یا رسول اللہ مل قرات، آقا قرات کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مثل جبل احد، جو ایک بار درود پڑھتا ہے احد پہاڑ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں اور احد پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید میں درود و سلام کا ذکر فرما رہا ہے۔
قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب میں اس کا تعلق ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کہتے اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے اور خوشی کی انتہا تھی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ہم نے عرض کی آقا سدا اسی طرح مسکراتے رہو، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج درود والی آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میں اتنا خوش ہوں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے، درود و سلام والی آیت ایک طرف ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمالات میں آپ دیکھ لیں، حج بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے. آپ نے جتنی بھی عبادت کی ہے لیکن آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول ہے کہ نہیں قبول. آپ نے حج پہ 7 لاکھ روپیہ لگایا، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں. آپ جہاد پہ گئے، گھوڑا لیا، گھوڑے کو ٹرین کیا، اپنے آپ کو ٹرین کیا، اللہ کے نام پہ نکلے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جہاد قبول ہے کہ نہیں. دنیا کی واحد ایک ایسی عبادت ہے وہ ہے درود و سلام. امتی جب بھی پڑھے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے اللہ نے میرا درود و سلام قبول فرما لیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے آپ وجوہات کو سمجھ لیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ آپ نبی پر درود بھیجیں، پڑھے نہیں. کیونکہ پڑھنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کا تعلق منہ کے ساتھ ہوتا ہے، منہ کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی آنکھ نہیں، کوئی سر نہیں، کوئی دل نہیں، کوئی ہاتھ نہیں. ہر قسم کے اعضاء سے جسم جسمانیت سے وہ پاک ہے. تو ہم درود میں کہتے ہیں اے اللہ آپ نبی پر درود بھیجیں. اور کوئی دوسرا خدا ہے نہیں کہ یہ خدا نبی پہ درود بھیجے اور دوسرا کہے کہ میں رد کر دوں گا. حالانکہ ساری عبادتوں کو قبول کرنے والا خدا ہے. امتی جب درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ آپ بھی نبی پہ درود بھیجیں، آپ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ہم ایمان والے بھی نبی پر درود و سلام بھیجیں گے. آج ہم جمعۃ المبارک میں یہی بیان کریں گے کہ اہل سنہ و جماعت درود و سلام پہ بڑا زور دیتے ہیں. امام زین العابدین سے بھی کسی نے پوچھا کہ ایک جماعت ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہے، نماز کے شروع میں درود و سلام ہے، ختم ہے تو درود و سلام ہے، 11ویں کی محفل ہے تو درود و سلام ہے، گھر بچہ پیدا ہوا درود و سلام ہے، کوئی خوشخبری ملی درود و سلام ہے، پریشان ہوئے تب بھی درود و سلام ہے، گھبراہٹ ہوئی تب بھی درود و سلام ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے نبی پر درود پڑھے اسے ہم اپنے عقیدے میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک میں یہی بیان کریں گے آیا درود و سلام پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے. اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام فرماتے پہلا درجہ ہے فرض کا، فرض کے بعد دوسرا درجہ ہے واجب کا، واجب کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے سنت موقدہ، چوتھا درجہ ہے سنت غیر موقدہ اور 5واں درجہ آتا ہے مستحب.
فرض اسے کہتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو، احادیث مبارکہ سے ثابت ہو، متواتر حدیث سے ثابت ہو، اور جو بندہ جان بوجھ کے فرض کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ آپ کے محلے میں فوتگی ہو گئی، محلے میں ایک بندہ بھی جنازے میں شریک ہو گیا، سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر محلے میں کوئی بندہ شریک نہ ہوا، رشتہ داروں میں کوئی بندہ شریک نہ ہوا، تو سارے کے سارے گناہ گار ٹھہریں گے۔ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ ایک مسلمان بھی عمل کرے ثواب سب کو ملتا ہے، لیکن فرض عین اسے کہتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، جیسے کہ روزہ ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں نبی پر درود پڑھنا یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نماز کے اندر نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھے۔ اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث متواترہ سے ثابت ہو، اس کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اور میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک بار جب نبی کا نام لیا جائے درود و سلام پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اور واجب کا انکار کرنے والا یا واجب کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ جب ہم خطبے میں آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھتے آئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ کہیں حق یا نبی۔ اور جب یہ آیت مکمل ہو، خطیب کہے یا نہ کہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ایک بار نبی کا نام لیا گیا ہے۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس پہ سرکار دو عالم نے ہمیشگی کی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ نماز میں درود پڑھنا فرض عین ہے، میں نہیں کہتا کہ واجب ہے، آپ کہتے ہیں میرے نزدیک نماز میں درود و سلام پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اور بعض نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ اور مستحب اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے پسند کیا ہو، جیسے انگوٹھے چومنا ہے، آپ چوم لیں ثواب ہے، نہ چومیں کوئی گناہ نہیں۔ خطبہ ہو رہا ہے، آپ نے ہاتھ باندھے ثواب ہے، آپ نے ہاتھ نہ باندھے گناہ نہیں ہے، کیونکہ مستحب ہے۔ اب تین ہستیوں کا ذکر ہے اس آیت میں، غور کیجئے گا۔ بے شک اللہ کے فرشتے اور ایمان والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر ملائکہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مومنین کا یعنی آپ کا اور میرا ذکر ہے۔ اب اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اے اللہ کیسے؟ نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتوں کا اس کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ پڑھا نبی پہ، خدا پہ نہیں پڑھا۔ ایک بار جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگلی حدیث آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس ہے اور جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی، پیارے آپ کا کوئی امتی امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 گنا معاف فرمائے گا، 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ تمام علماء لکھتے یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادتی سجدہ نہیں تھا۔ اب چونکہ نبی کی شریعت ہے، ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو حرام، عبادتی سجدہ بھی غیر اللہ کو کرنا حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن خود خدا نے نہیں کیا۔
آدم کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتخاب کیا، خود سجدہ نہیں کیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، آمنہ کے لال کی تعظیم کی باری آئی ہے، فرمایا تم بھی نبی پر درود پڑھو، میں رب بھی نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ اور دنیا میں جتنی باتیں ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک۔ حج کا اس نے کہا ہے، آج تک خدا نے خود حج نہیں کیا۔ ہمیں نماز کا کہا ہے، خدا نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ کا کہا ہے، خدا زکوٰۃ نہیں دیتا۔ روزے کا کہا ہے، خدا روزہ نہیں رکھتا۔ صدقے و خیرات کا کہا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے اللہ کائنات کی لاکھوں عبادتیں ہیں، تو لا شریک ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، کوئی ایسی بھی عبادت ہے جس میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہو؟ فرمایا ہاں میں ویسے لا شریک ہوں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے میں لا شریک ہو کے درود میں شریک ہوں۔ درود و سلام سے چڑھتا ہے۔ اللہ جب خود فرما رہا ہے میں نبی پر بھیجتا ہوں، خدا کے فرشتے بھیجتے ہیں، مومنین بھیجتے ہیں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اب پہلی ہستی تھی اللہ اس آیت میں، دوسری ہستی ہے فرشتے۔ سب سے پہلے آپ فرشتوں کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جب تخلیق فرمائی کائنات کی، 10 حصے فرمائے، 9 حصوں میں اللہ نے ملائکہ کو رکھا، اور 1 حصے میں اللہ نے انسان کو بھی رکھا، چرند پرند کو بھی رکھا، جانوروں کو بھی رکھا، حیوانوں کو بھی رکھا، زمینی مشرقی مغربی آسمانی ساری مخلوق کو رکھا۔ ٹوٹل بنے 10 حصے، 9 حصوں میں فرشتے ہیں، اور 1 حصے میں جاندار بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں۔ پھر میں دوسری مثال دیتا ہوں، تعداد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہاں پہ خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک، ایک محفل۔ سمجھے؟ میں تیسری مثال دیتا ہوں، تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ انسانوں کی آبادی اللہ و رسول عالم 7 ارب ہے، اور 7 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں 14 ارب فرشتے تو یہ بنتے ہیں۔ میں تیسری دلیل دے دیتا ہوں، چوتھی۔ کعبے کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، اسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ یہاں پہ خدا کے فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے زمین پر خدا کے بندے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور میں جس فرشتے نے ایک بار طواف کیا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تعداد اتنی ہے فرشتوں کے، نمبر لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسری قاضی یاز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس گروہ نے ایک بار پڑھا، قیامت تک اس کی بھی باری نہیں آئی۔ لیلۃ القدر کی رات، فرمایا خدا کے فرشتے اتنے زمین پہ آتے ہیں، اتنے خدا کی زمین پہ پتھر بھی نہیں ہے، کنکر بھی نہیں ہے۔ اندازہ ہو گیا کتنے فرشتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یعنی کائنات کے 9 حصے ہیں، 9 کے 9 حصے نبی پر درود و سلام مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ جب وہ پڑھ رہے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ایک حصے کی زبان بند رہے، میں رب کی غیرت گوارا نہیں کرتا، میں رب نہیں چاہتا ایک حصہ انسانوں کا ہو، اور ہو بھی کلمہ کو مسلمانوں کا، ان کی زبانیں خاموش رہیں۔ جب میں ہو کر میں درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ تیسرا ذکر ہے مومن کا اس آیت میں، اے مومنو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھو، اور خوب سلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ قوم میں ایک یہودی تھا،
اس کی عادت تھی کہ جب بھی اٹھتا بیٹھتا وہ کہتا درود و سلام پڑھو اللہ مشکل آسان کر دے گا. عمل بھی یہی ہے، علماء نے لکھا بھی ہے. بڑی سے بڑی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، ایک بار جو درود پڑھتا اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا. ساتھ اس کے جو ایک یہودی تھا، جب اس نے یہ بات سنی اسے یہ بات پسند نہ آئی مسلمان کی. یہ کیا کہتا ہے درود و سلام پڑھو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں؟ شاید اس کا یہ عقیدہ تھا مشکل کشا حاجت روا ایک خدا ایک خدا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا امتحان لوں گا، یہ آزمائش میں مبتلا کروں گا، اس کا عقیدہ بدل دوں گا کہ درود و سلام سے مشکل آسان نہیں ہوتی. زرگر کے پاس گیا، کہا جو سب سے قیمتی انگوٹھی ہے نا وہ مجھے تیار کر دے، اور ایسا ڈیزائن ہو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہو نہ کسی نے پہنا ہو. زرگر نے انگوٹھی تیار کر دی. اس نے مسلمان کو کہا یہ آج رات تیرے پاس گروی ہے، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، مہینہ لگے 2 مہینے لگے واپس آؤں گا، اپنی امانت واپس لے جاؤں گا. جیسے اس کو انگوٹھی ملی مسلمان نے کہا جو نبی پر درود پڑتا اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی ٹینشن دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہودی پھر پریشان ہے. جیسے ہی مسلمان نے اپنی الماری کے اندر انگوٹھی رکھی یہودی چھپ کے دیکھ رہا تھا. اسی رات اس نے انگوٹھی نکالی اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا. 2 ماہ بعد آیا، یہودی کہتے ہیں مسلمان کو میری امانت واپس کرو. مسلمان اندر گیا، اندر سے انگوٹھی اتاری اور یہودی کو دے دی. یہودی پریشان کھڑا ہے. اس نے کہا یہ انگوٹھی تو نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا تو نے ہی دی تھی، میں نے دوبارہ کمرے میں رکھی ہے، کمرے سے ہی نکال کے لایا ہو. رو پڑا. مسلمان نے کہا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے جب میں روانہ ہونے لگا تھا میں انگوٹھی اپنے ساتھ لے گیا، میں جس بیڑے پہ سوار ہوا میں نے انگوٹھی اتار کے دریا میں پھینک دی. اس نے کہا اگلے روز میں درود پڑھتا ہوا شکار کے لیے گیا، ایک مچھلی میرے ہاتھ لگی، میں نے بیوی کو کہا مچھلی بناؤ، جب اس نے ٹکڑے کیے اندر سے انگوٹھی مل گئی. اس نے کہا یہ تو اس جیسی انگوٹھی ہے، جب ہم نے کمرے میں دیکھا تیرے والی انگوٹھی موجود نہ تھی. میں نے کہا دیکھنا اللہ نے درود و سلام کے صدقے مشکل حل کر دی. میں نے انگوٹھی کمرے میں رکھ دی. یہودی نے کلمہ پڑھا اور کہا مسلمان تو سچ کہتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے. ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. آج کے دور کی بادشاہی تھوڑی ہے، عالم ہوتے تھے، باقاعدہ انہوں نے مکمل درس نظامی کی ہوتی تھی، علم کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اسکول کالج ہوتے نہیں تھے، یہی دین پڑھتے تھے، اسی کے ذریعے وہ فیصلے کرتے تھے. ابو بکر بن مجاہد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بابا جی آئے تھے، ان کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پہ گرد و غبار ہے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، آستانے پہ داخل ہوئے، سلام ہوا، سلام کا جواب دیا. ابو بکر نے کہا بابا جی حکم کرو. فرمایا رات کو اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوئی ہے اور نبی پاک نے کہا کہ میرے بیٹے ابو بکر بن مجاہد کو کہنا تمہیں 1000 درہم کے 1000 دینار دے دے. وہ اپنے تخت کے اوپر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا رات کو اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، نبی نے خواب میں کہا ہے تجھے مال کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کے پاس جا، اسے کو 1000 درہم کے 1000 دینار وہ تجھے دے دے. ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں کیسے مان لوں کہ رات کو تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہی سوال میں نے نبی سے کیا تھا، اے اللہ کے نبی جب آپ کے بیٹے کو یہ خواب سناؤں گا کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، کوئی نشانی تو بتائیں کہ ثابت ہو جائے میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہنا روز تو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل رات تو نے 700 مرتبہ ہم پر درود پڑھا. تعداد بھی نبی یاد رکھتے ہیں، روز 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اور کل رات تو نے 700 مرتبہ پڑھا ہے.
امانت میں خیانت نہ کر، امانت کو پورا کر، وظیفے کو پورا کر۔ ابو بکر بن مجاہد تخت پہ کھڑے ہو گئے، وزیر کو کہا 1000 دینار کی تھیلی لے آؤ۔ جب 1000 دیا، فرمایا 1000 اور لے آؤ۔ جب 1000 کی تھیلی اور آئی، فرمایا تیسری تھیلی بھی لے آؤ۔ اس بابا جی نے کہا 3 تھیلیاں کیوں؟ فرمایا پہلی تھیلی اس کے لیے ان آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، یہ تیری مبارک ہے۔ دوسری تھیلی اس کے لیے ہے، تو نے مجھے بتایا ہے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور تیسری تھیلی میں اپنے نبی کا کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ ابو بکر بن مجاہد بیٹھے ہوئے، اسی طرح ایک بابا جی آئے، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وزیر بڑے پریشان ہیں، لونڈیاں پریشان ہیں، حضرت استقبال کر رہے ہیں، او دروازے پر گئے، لے کر آئے، اپنی مسجد میں بٹھایا، کھلایا پلایا۔ جب وہ بابا جی جانے لگے، آپ نے اسے انعام کے طور پر کچھ چاندی کچھ سونا دیا، اس نے انکار کر دیا۔ بزرگ کو آپ چھوڑ کے آ گئے، واپس آئے تھے، وزیر پریشان کھڑے ہیں۔ ایک وزیر نے کہا حضرت ہمیں اتنے سال ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے ہیں، وزیر بھی آئے ہیں، مشیر بھی آئے ہیں، آپ نے کبھی کسی کا اس طرح استقبال نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی میں سویا خواب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یہ بابا نبی کے دربار میں آیا، نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو کہ آپ کھڑے ہو کر استقبال کیوں کر رہے ہو، یہی سوال میں نے نبی سے کیا تھا، آقا کیا وجہ ہے؟ لاکھوں امتی ہیں آپ کے، اس کا استقبال کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا ابو بکر یہ ہر رات کثرت سے میرے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلامیاں بھیجو، خوب سلام عرض کرو۔ اب نبی پاک کی تعلیم کیا ہے؟ صحابی حضرت ابی بن کعب ہے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، عرض کی اللہ کے رسول رات کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے خالی ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے اوپر درود پڑھ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آقا 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 2 حصوں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر درود و سلام کو بڑھائے گا یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر رات کے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ خالی ہے، کیا کرو؟ آپ نے فرمایا جو درود پڑھے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ فرمایا خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا پوری رات آپ پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا رہوں گا۔ ایک اعرابی آیا، فشق علیہ الفقر، نبی کی بارگاہ میں آقا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، گھر میں راشن نہیں ہے، مال نہیں ہے، تنگ دست ہوں، نوکری نہیں ہے، مزدوری نہیں ملتی۔ اب نبی نے عمل کیا بتایا؟ ہر چیز کا علاج تعویذ نہیں ہوتا، ہر چیز کا علاج دم درود نہیں ہوتا، ہر چیز کا علاج گلے شکوے نہیں ہوتے۔ آج ہر دوسرا بندہ معاشی تنگی میں مبتلا ہے، اعرابی نبی کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول بڑا غریب ہو، گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، معاشی تنگی میں ہو۔ آپ نے فرمایا اذا دخلت فسلم علیہ، جب بھی گھر داخل ہو میرے اوپر درود و سلام بھیجا کر۔ علماء سے یہ مسئلہ پوچھا گیا باقاعدہ کہ جو بندہ گھر آتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، درود پڑھتا ہے یا گھر میں آ کے سلام کرتا ہے، بعض دفعہ گھر والے نہیں ہوتے، آتا جاتا بندہ سلام تو کرتا ہے نا، السلام علیکم، ہم سے تو یہ بچے بہتر ہے سکول والے، آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، گھر خالی ہے، گھر ویران ہے، گھر میں فیملی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا نبی پر تب بھی سلام بھیجو، کیوں؟ فرمایا ہر گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے، جب امتی سلام کرتا ہے روح مصطفیٰ اس کا سلام بھی سنتی ہے، سلام کا جواب بھی ادا فرماتی ہے۔ فرمایا گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ صحابی نے وظیفہ پکڑ لیا، کوئی دم درود نہیں ہے، گھر آتا السلام علیکم، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، باہر نکلا السلام علیکم، 40 دن اس نے یہ وظیفہ کیا۔ امام سخاوی قول البدیع میں لکھتے ہیں، کہتے خدا نے اتنا رزق دیا درود و سلام کے صدقے، اللہ نے اتنا نوازا،
اس کے 40 پڑوسی دائیں والے بھی امیر ہو گئے، بائیں والے بھی امیر ہو گئے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اسی طرح ایک درود و سلام پڑھنے والے امتی کی برکت 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ اور نبی فرماتے جبریل میرے پاس آئے، یہ بہت ساری آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرماتے الصلاۃ علیہ، نماز پڑھنا۔ افضل عمل کون سا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ افضل عمل کون سا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن حضور فرماتے یہی سوال میں نے جبریل سے کیا۔ جبریل آئے، آقا آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ بتا افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیک وحب علی، آپ پر درود و سلام پڑھنا تے مولا علی شیر خدا سے محبت کرنا۔ ہمارے نزدیک یہ افضل عمل ہے، آپ پہ جو درود پڑھے اور مولا علی شیر خدا سے محبت کرے۔ یہاں مولا کی بات آئی ہے تو ایک ذکر کر دو، مولا علی شیر خدا مدینے میں ہے، ایک مانگت آ گیا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، کوئی خیرات کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ روٹی دینے والا۔ ابو جال بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، پورا میدان لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا فقیر ادھر آ۔ فقیر چلا گیا، اس نے کہا جے خدا کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے، بتوں کے نام پہ مانگو گے تو ہم تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا اس مدینے میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نام پہ دے؟ فرمایا سامنے مولا علی شیر خدا کا دروازہ ہے، جو بھی اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے مولا علی خالی نہیں بھیجتے۔ یہ تو کافر بھی مانگ رہا ہے، مان رہا ہے کہ مانگ مولا علی شیر خدا سے۔ فرمایا اللہ کے نام پہ علی دیتا ہے، ہم تو بتوں کے نام پہ دینے والے ہیں۔ کہا کیوں ہے؟ وہ کہتے کہا اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا علی شیر خدا کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ گھر میں آٹا ہے، نہ گندم ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے۔ اب بیر بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فقیر گیا، دروازے پر دستک دی، مولا علی آپ ہو؟ جی میں ہوں۔ فرمایا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ آپ نے فرمایا مٹھی آگے کرو۔ اس نے مٹھی آگے کی، آپ نے مٹھی میں مٹھی رکھ کے آپ نے فرمایا گھر جا کے کھولنا۔ فقیر تھا، سمجھ گیا، سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے اپنا بندہ۔ جیسے ہی جانے لگا راستے میں ابو جال ابو لہب نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ مٹھی کھول۔ فرمایا باب العلم نے کہا مٹھی نہیں کھولنی، مٹھی آپ نے گھر جا کے کھولنی ہے۔ انہوں نے کہا مٹھی کھول ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ جب مٹھی کھولی تو 10 سکے سونے کے مل گئے۔ ابو جال پریشان ہے، ابو لہب پریشان ہے، گھر کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، یہ سونے کے سکے کہاں سے آئے؟ فقیر واپس مولا علی شیر خدا کے پاس گیا۔ مولا کائنات آپ نے یہ سونے کے سکے کہاں سے لیے؟ آپ نے تو زمین پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ فرمایا میں نے زمین پہ ہاتھ مارا، میرے ہاتھ میں 10 کنکر آئے، میں نے 10 بار نبی پہ درود پڑھا، درود کی برکت سے اللہ نے پتھروں کو بھی سونا بنا دیا ہے۔ اور یہ بے ذہن میں نکال لینا، میں نہیں پڑھوں گا، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر کیا کر لیں گے ہم، تیرا کچھ نہیں کریں گے۔ اور نبی محتاج نہیں ہے کہ تجھے بار بار منتیں کرنی پڑے۔ 2 منٹ کھڑے ہو جا، آئی ڈی کارڈ بنانا ہو تجھے گھنٹہ لائن لگنی پڑتی ہے، ظالموں کو ووٹ دینا ہو تو گھنٹہ چوک میں کھڑا رہتا ہے، ظالموں جابروں کی استقبال کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ جو وہ کہتے نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں۔ یہ جو نبی کے در پہ نہیں کھڑے ہوتے نا، خدا دوسروں کے دروں پہ کھڑا رکھتا ہے، پھر کبھی بھی نہ پیٹ پلتا ہے تو نہ ان کی کبھی جیب بھرتی ہے۔ آپ یہ مت سوچے کہ نبی آپ کا محتاج ہے، کائنات میں ہمارا نبی سب کا نبی ہے، اور ہر چیز جس کا میرا نبی ہے وہ چیز میرے نبی پہ درود پڑتی ہے۔ بات ایسے نہیں کروں گا، بات دلیل کے ساتھ کروں گا۔ دلائل و خیرات کے اندر لکھے، بلکہ سعادت الدارین میں آتا ہے
3 بندے نبی کے پاس آ گئے، 2 نبی کے پاس بیٹھ گئے، ایک صحابی تھا کونے میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا خیریت سے آئے ہو؟ آقا وہ جو کونے میں صحابی بیٹھا نا اس نے ہماری چوری کی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی نے چوری کی ہے؟ جی. کیا چوری کیا ہے؟ اونٹ چوری کیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ. آ گیا. آپ نے فرمایا شریعت میں 2 گواہ ہیں، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ایک نے کہا ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے نبی نے کہا صحابی چوری کر لی ہے، اونٹ چرا لیا ہے. غریب تھا، رو پڑا. آقا آپ کا کلمہ پڑھا، مجال ہے میں چوری کروں؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مجال ہے میں کسی کا مال کھاؤں؟ آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی سنگت میں رہا، یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی بات یہ شریعت 2 گواہ مانگ دی ہے، یہ 2 گواہ ہیں، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہائے ہائے صحابی نے عقیدہ بیان کر دیا. آقا ہاں گواہ ہے. کون سا گواہ ہے؟ فرمایا جو اونٹ چوری ہوئے نا اسی سے پوچھے تیرا مالک کون ہے، تیرا چور کون ہے. نبی نے اونٹ کو بلا لیا. آپ نے فرمایا اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، تیرا چور کون ہے. اس نے کہا آقا یہ دونوں چور ہیں، یہ غریب صحابی میرا مالک ہے. آپ نے انہیں باہر نکال دیا. صحابی کو کہا میرے قریب آ جا. ڈرتا ہوا قریب. آپ نے فرمایا اور قریب آ جا. اور قریب آیا. فرمایا اور قریب آ جا. جب قریب آیا میرے نبی نے سینے لگا دیا. آپ نے فرمایا کون سا عمل کرتا ہے؟ اونٹ تیری گواہی دیتے ہیں، جانور تیری گواہی. ہمیں کورٹ کچہری میں کیس ہو جائے 5000 روپے میں گواہ ملتا ہے. اب تو 7000 ہو گیا میرے خیال میں. 7000 5000 میں گواہ ملتا ہے، جھوٹا گواہ. اور جانور تیری گواہی دے رہے، عمل کیا ہے؟ آقا دم بدم، لازا بلازا، ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، ہر پل میں آپ پر درود پڑھتا ہو. آپ نے فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو. آج تیری گواہی اونٹ نے دی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری گواہی دوں گا. جنگل میں میرے نبی گئے، جنگل میں آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے روٹی لے کر آؤ. اصحاب رسول نے روٹی رکھی، ایک ہی روٹی ہے، سارے کھائیں گے، قافلہ ہے پورا. فرمایا سالن؟ آقا سالن نہیں ہے. بیٹھے ہوئے میرے نبی تھوڑی دیر بعد شہد کی مکھی آئی. مولانا روم نے مثنوی میں بھی لکھا ہے شہد کی مکھی نبی کے دربار میں آ گئی. جانوروں کا نبی ہے، جانوروں کی بولی جانتا ہے. آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ آقا آج رات آپ مہمان بن جائیں، ہم آپ کے میزبان بن جاتے ہیں. فرمایا ہمیں سالن کی ضرورت ہے، کیا مہمان نوازی کرو گے؟ ایک غلام بھیجیں. او پہاڑ کے سامنے شہد کا ایک بڑا سا جتھا ہے، جتنا چاہیے لے لیں، مہمان نوازی ہو جائے گی. میرے نبی نے مولا علی کو کہا، فرمایا علی جاؤ بس ایک پیالہ لے کر آنا. یہ نہیں ہے سارا کا سارا اٹھا کے لیں، ایک پیالہ لے کر آؤ. ایک پیالہ لے کر آئے، سب نے کھایا. جب جانے لگے ایک صحابی بیچارہ پریشان بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ آقا سمجھ نہیں آتی، یہ مکھی جناب تھوک پھینکتی ہے، اتنی مٹھا. بیمار پیے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو تو شہد پیو ٹھیک ہو جاتا ہے، آنکھوں میں تھوک ڈالو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بچے کو گھٹی دو بچے کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، اس کی تھوک میں اتنا شفا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا شہد کی مکھی بتانا. آقا صبح سے لے کر شام تک مختلف پھلوں کا رس چونتی ہو، اور جب شام کو اپنے گھر جاتی ہو آپ پر درود پڑھتی ہو. آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے خدا نے زبان میں مٹھاس رکھ دی ہے، تیری زبان میں تاثیر ہو جائے گی. کیوں؟ فرمایا نبی تیرے درود کے محتاج. مکھی تو بڑی دور کی بات ہے. داؤد علیہ السلام جنگل میں گئے، آپ نے دیکھا ایک کیڑا ہے سرخ رنگ کا، بالکل مکھی سے چھوٹا کیڑا ہے. آپ نے دیکھا، اٹھایا، بالکل نازک سا ہے، ہوا ہے تو گر جائے. اے اللہ اس کو کیوں پیدا فرمایا؟ نہ بیچارہ چل سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ درخت کے اوپر نہ نیچے، یہ کس کھاتے گا ہے؟ اس کیڑے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے زبان دے، میں اللہ کے نبی سے کلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے زبان دی. اس نے کہا داؤد پیغمبر آپ نے ابھی ابھی رب سے کہا ہے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا جب صبح سورج نکلتا ہے سورج ڈوبنے تک 1000 مرتبہ
اپنے رب کی حمد کرتا ہو، جب سورج ڈوبتا ہے صبح نکلنے تک 1000 مرتبہ میں آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق گئے، ایک مچھیرا آ گیا، اس نے کہا بڑی تازی مچھلی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا مچھلی دے دو، پیسے دے دیے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا آج رات آپ کی دعوت ہے، کھانا آپ نے میرے گھر میں کھانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رات کا ٹائم مقرر ہو گیا، بیٹی اسما بنت ابی بکر کو کہا مچھلی اچھی پکانا، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ بیٹی پکانے بیٹھ گئی، رات کا ٹائم ہے، جب بھی نبی پہنچے فرمایا کھانا لے کر آؤ۔ بیٹی کھانا لے کر آؤ۔ فرمایا بابا ابھی مچھلی کچی ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، فرمایا بیٹی کھانا لے کر آؤ۔ بابا تیار ہی نہیں ہوئی۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا، آپ نے فرمایا بیٹی کھانا لے کر آ۔ اللہ کے نبی انتظار میں ہے، تہجد کا ٹائم ہونے والا ہے۔ فرمایا بابا بڑی آگ جلائی ہے، پکتی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق گئے، آگ جلائی، وہ آگ اثر ہی نہ کرے، واپس پریشان ہے۔ میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مچھلی پکی ہے کہ نہیں پکی؟ آقا نہیں پکی۔ آپ نے فرمایا پکے گی بھی نہیں۔ آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آج صبح ایک بیڑا جا رہا تھا دریا میں، اس میں ایک تاجر تھا، اس تاجر نے 1 مرتبہ اونچی آواز سے میرے اوپر درود پڑھا، اس مچھلی نے غور سے سنا۔ پڑھا نہیں ہے، تاجر نے درود پڑھا، اس نے غور سے سنا۔ ارے یہ تو درود سننے والی ہے، دنیا کی آگ کیا قیامت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اگلی بات ایک اور کروں، یہ مزہ کرے گی آپ کو۔ مواہب لدنیہ شریف میں امام قسطلانی لکھتے ہیں، میں نے مفتی صاحب سے یہ بات سنی تھی، بیان کبھی نہیں کی کیونکہ حوالہ نہیں ملا، بغیر حوالے کے بات کرو مزہ ہی نہیں آتا۔ امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے یہ بڑی غور والی بات ہے، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، ایک جنت ہے، ایک ہی انسان ہے، باقی فرشتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی، اکیلا محسوس کیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی، جب آپ بیدار ہوئے آپ کی پسلی سے اللہ پاک نے میری تیری ماں اماں حوا کو پیدا کیا۔ دائیں طرف وہ تھی، بائیں طرف آپ تھے۔ آپ نے جب دیکھا اپنی جیسی جنس کو، اپنے جیسے انسان کو، کائنات کی پہلی عورت جو ایک آدم کی ہڈی سے پیدا ہوئی، آپ جب قریب ہونے لگے فرشتوں نے کہا آدم قریب نہیں ہونا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے خدا نے فرمایا آدم آپ نے اس عورت کے پاس نہیں جانا۔ اے اللہ کیوں؟ میری پسلی سے پیدا ہوئی، میرے لیے پیدا ہوئی۔ فرمایا غیر محرم ہے، اگر آپ نے اس کے پاس جانا ہے جیسے آج قانون ہے، جب بھی تم غیر محرم کے پاس جاؤ نکاح کرو تے حق مہر ادا کرو۔ آدم اما حوا کا مہر ادا کرو۔ ڈالر نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، نوٹ نہیں تھے، سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، دنیا نہیں تھی۔ اے اللہ حق مہر میں کیا دو؟ فرمایا 10 مرتبہ آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑھو، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ بزرگ پتہ کیا فرماتے ہیں، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق مہر کے پیسے اور سلامی کے پیسے سنبھال کے رکھو، مشکل میں کام آتا ہے۔ حق مہر سنبھال کے رکھیں، مشکل میں کام آتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کو حق مہر میں زیور ملا، پلاٹ ملا، خامد پہ مشکل آئی، کسی نے زیور بیچا، کسی نے پلاٹ بیچا، تیری تے میری ماں کا حق مہر درود و سلام ہے۔ فرمایا حق مہر سلام کے سنبھال کے رکھو،
مشکل میں کام آتا ہے. فرمایا آدم کے بیٹا جب بھی مشکل پڑے ایک بار درود پڑھنا, اللہ درود کے صدقے مشکل کو آسان فرمائے گا. اب تو حلالی بن, اب تو حلال ماں کا بن جا اور اپنے باپ کا بن جا. میرے بابا نے اما حوا کو حلال کرنے کے لیے حق مہر میں 10 مرتبہ درود پڑھا ہے. تو درود کا منکر ہو گیا ہے. درود و سلام کے لیے تیرے پاس فرصت ہی نہیں ہے. درود و سلام کے لیے تو 2 منٹ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا. تو خود سوچ کس درجے کا تو مسلمان ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, لسان المیزان میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عبد الواحد, یہ ایک تابعین ہے, بعض کہتے ہیں تبع تابعین ہے, بعض کہتے ہیں نہ تابعی ہے نہ تبع تابعین ہے. وہ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو راستے میں میرے ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی, رفیق سفر تھا. اس کا کام کیا تھا؟ اٹھتا تھا نبی پہ درود پڑھتا تھا, بیٹھتا تھا نبی پہ درود پڑھتا تھا, چلتا تھا تو نبی پہ درود پڑھتا تھا, ہر قدم پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتا تھا. میں نے کہا جوان کیا وجہ ہے یہ ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے درود و سلام, اس وظیفے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج سے کچھ سال پہلے میں اور میرا باپ اسی منزل پہ تھے, ہم حج کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ہمارا قافلہ پہنچا, راستے میں میرے باپ کی روح قبض ہو گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرے باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سیاہ ہو گیا. سیاہی کی وجہ بھی سمجھ لیں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب مرے خون اوپر کی طرف چڑھتا ہے, سار کے نیچے تکیہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اٹیک اتنے زور کا ہوتا ہے اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ خدا کا عذاب ہوتا ہے کہ رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. ایک جنگل ہے, کوئی غسل دینے والا نہیں, قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں, بیٹا پریشان کھڑا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے 4 فرشتے آئے, ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا, ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا, ایک دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہو گیا. ابھی عذاب شروع ہونے والا تھا. نورانی چہرے والا سبز چادر والا ایک بزرگ ہے, اس نے کہا ہٹ جاؤ میرا امتی ہے, اور ہٹ جاؤ میرا امتی ہے. یہ روایت سفیان ثوری کے بارے میں بھی ہے, عورت کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں. فرمایا ہٹ جاؤ یہ میرا غلام ہے, میرا امتی ہے. فرمایا چادر سے گورے گورے ہاتھ نکالے, میرے بابا کے چہرے پر اس نے ہاتھ پھیرا, خدا کی عزت کی قسم, اور چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. جب وہ جانے لگے میں نے کہا بابا جی کون ہو؟ فرمایا آنا رسول اللہ, بیٹا میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تیرا بابا روز میرے اوپر درود پڑھتا تھا, اور جو امتی درود پڑھتا ہے میں محمد ان کے چہرے کالے نہیں ہونے دیتا. آخری ٹائم تیرا منہ ہی دیکھنا ہے جنازے پر, اس کو اگر روشن رکھنا ہے تو کثرت سے نبی پر کیا کر, درود و سلام پڑھ, کثرت سے کیا کر, درود و سلام پڑھ. سمجھے؟ آخری بات کر دوں کلندر لاہوری کے حوالے سے. میں نے ایک بزرگ سے سنی ہے, کشمیر کا ایک جوان ہے, وہ کہتا ہے میں ایک رات سویا درود پڑھتے پڑھتے نا, خواب میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے, بلال حبشی آزان دے رہے ہیں تے نماز کا ٹائم ہے, اللہ کے نبی بھی بیٹھے تے صحابہ بھی بیٹھے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا. جو ہی تکبیر کہنے لگے اچانک میرے نبی نے کہا ابھی تکبیر مت کہنا, لاہور سے میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے, لاہور سے میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے, وہ نماز میں شریک ہوگا, اس کے بعد جماعت ہوگی. کہتے ایک جوان آیا, نماز میں شریک ہوا, نماز مکمل ہو گئی. صبح میں اٹھا, میں نے اپنے شیخ کو جا کے یہ خواب سنایا. شیخ کا بڑا آنا جانا تھا شہروں میں. انہوں نے کہا وہ جو جوان ہے لاہور سے یا سیالکوٹ سے, یہ بتا وہ دکھتا کیسے تھا؟ میں نے اس کا حلیہ بیان کیا. شیخ نے کہا میں نہیں جانتا, فلاں بن فلاں کے پاس جا, اس کا لوگوں کے پاس بڑا اٹھنا ہے, وہ لاہور بڑا آتا جاتا ہے. کہتے میں فلاں بن فلاں کے پاس گیا, اس نے کہا جس کا تو ذکر کر رہا ہے اسے کلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں. کشمیر سے وہ کہتے ہیں میں چلا, میں لاہور کی سرزمین پر آیا,
جب میں نے علامہ اقبال کو دیکھا، خدا کی قسم وہی چہرہ تھا جو چہرہ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا۔ میں نے جب اقبال کو خواب سنایا، میں نے کہا اقبال آپ بتاؤ عمل کیا ہے آپ کا، ایسا کون سا آپ نے کام کیا ہے؟ نبی نے آپ کو جماعت میں شامل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کبوتر رکھتا تھا، میری کبوتروں کو بلی مار جاتی تھی، کبھی میں نے بلی پہ حملہ نہیں کیا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا 1 کروڑ مرتبہ نبی پہ درود و سلام پڑھا، اللہ کے نبی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ علامہ کہتے، علامہ اسے کہتے مبالغے کا سیغہ، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ پڑھا ہوا۔ علامہ اقبال کی تو داڑھی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ علامہ اقبال کو کسی نے کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ نے ہاتھ پھیرا داڑھی آ گئی۔ نہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، عالم فاضل کا کورس بھی نہیں کیا۔ آپ کو دنیا علامہ کیوں کہتی ہے؟ فرمایا جب 1 کروڑ مرتبہ نبی پر درود پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا علامہ ہے۔ آپ نے اب کوشش کرنی ہے بھئی، خطیب کہے یا نہ کہ نہیں، آپ نے جیسے جمعہ ختم ہو کثرت سے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے باذوق سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ درود و سلام کے صدقے میری مشکل بھی حل ہوگی، آپ کی مشکل بھی حل ہوگی۔